بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین۔ ابتدا اللہ تعالیٰ دے پاک مقدس بابرکت تے سونے نا تو جڑا رزق دیندے اون شخص کو جیندا شیش محل ہے، رزق دیندے اون شخص کو جیندی ککھاں نال بنی جھونپڑی ہے، تنکیاں نال بنی جھونپڑی ہے۔ رزق ملدے لاوارساں کو، بے وارساں کو جڑے زمین تے ستے پین، فٹ پاتھ تے ستے پین، دنیا دیاں زمانے دیاں ٹھوکراں ستے پین، تے رزق پہنچ دے اون کیڑے تک جڑا پتھراں دے تلے زمین دی تہ در تہ پلدا پے۔ میں آپ دا میزبان بہار حسین، میرا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل چینل بہار حسین آفیشل۔ اگر آپ میرے چینل تے نویں تشریف گھن کے آئے ہوئے یا آپ نے حالی تک سبسکرائب نہیں کیتا تو گزارش یہ ہوئی کہ ان چینل کو سبسکرائب بھی کر گھنسو اتے بیل آئیکن کو وان کے تھوڑا جہا پریس کر دے سو، کلک کر دے سو، تاں جو میرے آنے والے وقت جتنی بھی نویں ویڈیوز آون وہ جناب کو پہلے مل ونجن، آپ دیکھ سکو۔ کوئی گال پسند آ ونجے، دل کو لگ ونجے تا شیئر بھی کر دو۔ این طرح تھی سی کہ ایک اچھی گال اگاں ویسی، اگوں تو اگاں ویسی، اگوں تو اگاں ویسی، ادے ایویں ماشاءاللہ اچھی گال کو جتنا بھی دور تک انسان پھیلا سکتے وہ پھیلاوے، کیونکہ اچھی گال ایک مہک ہے، ایک خوشبو ہے پئی، ٹھیک ہے نا سی، تے خوشبو اپنے آپ ہی کھینڈ ویندی، اے سچی گل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اج جمعۃ المبارک ہے، اسیں میں 5 دوست کٹھے بیٹھے سے تقریباً 1:30 بجے دا ٹائم ہے، 1:03۔ تاں میں کہ بھی ماشاءاللہ وقت جمعہ بالکل ریڈی اور چل دے سے 3 اٹھی کے ٹور پہ سے میں جڑے مسجد رکے ہوں، میں تو آخر لگے بار بھائی میں ذرا اون مسجد پڑھنے، حیرانی تو ضرور تھی، لیکن میں کہ خیر کوئی ہو سی پرابلم میں نہیں پتہ۔ نال ہی میرے ایک بھی دوست سے آخر لگا اجے بار بھائی تساں نماز کے بعد ملتے سے میں اون مسجد پڑھنا ہے، یعنی ہر ایک کی مسجد الگ الگ ہے، ہر ایک کا فرقہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، ہم ایک ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں، ہمارا وطن بھی ایک، ہماری سوچ بھی ایک، سوچ کا محور بھی ایک، سوچ کا مرکز بھی ایک، لیکن یہاں مسجدیں الگ الگ ہیں، نمازوں کے اوقات الگ الگ ہیں۔ میاں احمد خان طارق نے کیا خوب کہا تھا کہ اساں کلھے پڑھ پڑھ آنج تھی گیوں، اساں کلھے پڑھ پڑھ آنج تھی گیوں، جول کہندے کول نماز پڑھوں، ہاتھ چھوڑ پڑھوں، ہاتھ بدھ پڑھوں، اے پھول نہ پھول نماز پڑھوں، ہاتھ تسبیح مسجد رقص کروں، پا گل وچ دول نماز پڑھوں، جتھاں تارک دڑکے نہ ہوون او مسجد گول نماز پڑھوں۔ کہ ہم تو ایک تھے یار، رب کو منانا ہے نا، جس مرضی انداز میں منائیں آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، لیکن پہلی سوچ یہی ہے کہ ہم نے سجدہ کر کے اپنے رب کو منانا ہے۔ اب سجدہ کرنے کے، رکوع کرنے کے، نماز پڑھنے کے، نماز کے اوقات کے جو بھی ہیں، مجھے اس سے کوئی وجہ نہیں ہے، کہ دلچسپی نہیں ہے کہ کون کس انداز سے اپنے رب کو منا رہا ہے، منائے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو منانا ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں عبادت کرنا ہے کوئی ایسی جگہ، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مسجد حاضر ہے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، در یتیم،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیت کو اگر یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری مسجد میں اپنی عبادت کر سکتے ہو، تو پھر کیا وجہ کہ ہم نے مسجدیں بھی اپنی علیحدہ علیحدہ بنا دی کہ یہ ہماری مسجد ہے، یہ تمہاری مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اس مسجد میں تم نہیں آؤ گے، میری مسجد میں تم نہیں آؤ گے، تم میری مسجد میں آئے تو اچھا نہیں ہوگا، میں تمہاری مسجد میں قطر نہیں آتا۔ یہ اختلاف کس نے پیدا کی؟ یہ عالمی قوتوں نے یہ اختلاف پیدا کی۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان ایک ہیں، متحد ہیں، تو کسی صورت ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ نہ ہو۔ یہ اپنی قوت ایمانی کے ساتھ لڑنا جانتے ہیں، ان کو قوت ایمانی کے ساتھ لڑنے کے طریقے آتے ہیں، ان کو قوت یزدانی کے ساتھ اور قوموں سے لڑنے کے سلیقے آتے ہیں۔ یہ قوم کبھی ہارنے والی نہیں ہے۔ اس کو کس طرح ہرایا جائے؟ اس قوم کو کس طرح ہرایا جائے؟ اس قوم کو صرف اور صرف اسی طرح ہی ہرایا جا سکتا ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو، اور جب یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر اس قوم کو ہرانا بہت ہی آسان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج چونکہ مسلم قوم فرقوں میں بڑھ چکی ہے، علیحدہ 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 علیحدہ، میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو حضرات جو عالم دین، میں کہتا ہوں اپنے فرقے کے لیے ہمت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اگر یہی محنت اس کی دین اسلام کی خاطر ہوتی تو قسم اللہ کی آج ہم بکھرے ہوئے نہ ہوتے، آج ہم متحد ہوتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں علیحدہ علیحدہ کر دی۔ شکر الحمدللہ، اب ہم واپس آ رہے ہیں، اپنے دین کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی جا رہی ہے۔ اب لوگ ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں شادی کرنے لگ گئے ہیں۔ اب ایک زبان کا انسان دوسری زبان کے لوگوں سے آپس میں شادی کر رہا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ مجھے جتنا واقعہ یاد ہے کہ دو محبت کرتے تھے، بہت زیادہ دو دل تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، وجہ اختلاف کیا بنی؟ رشتہ کیوں نہ ہوا؟ صرف کہ اس کا فرقہ اور ہے اور ہمارا فرقہ اور ہے، لہذا ہم یہ شادی کی صورت میں نہیں ہوں گے۔ اب دو آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے صرف اس بنیاد پہ ایک نہ ہو سکے کیونکہ ان کے فرقے مختلف تھے۔ ان کے بڑی بڑی پگوں والوں نے کہہ دیا کہ نہیں، کسی صورت بھی یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، اور ان کے بھی وڈیروں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، کسی صورت یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہاری سوچ کا انداز اور ہے، میری سوچ کا انداز اور ہے، تمہارا فرقہ اور ہے، میرا فرقہ اور ہے۔ تم کلمہ تو ایک ہی ہے نا، لیکن ساتھ ہم نے چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس کر دی ہیں۔ بس اللہ بہتر جانے، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ سونے رب نو منا لے بس۔ او بابا بلے شاہ نے کی کیسی کہ کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا، کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا۔ اے خلق خدا نو راضی کر، رب صرف مسیت چ نہیں ملدا۔ تو اپنے رب کو منانا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے، کس بھی انداز سے کیجیے، لیکن آپس میں اختلاف نہ رکھیے۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے، اپنے رحمان کو راضی کرنا ہے، تو بس اپنے رحمان کو راضی کیجیے، لیکن اللہ کے واسطے یہ تفرقہ، یہ آپس میں کٹ رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا نا کہ ایک قرآن کو تھام کے رکھنا ہے، اللہ کی رسی کو تھام کے رکھنا ہے، اور میری اہل بیت سے محبت کرنا ہے، یہی کہہ کر گئے تھے نا۔ جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے یہی کہا اپنی قوم سے، کیا کہا کہ اے میری قوم سن لو، جو میں نے اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام تھا آپ تک پہنچایا، اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس لیے کہ تم مجھے کچھ دے نہیں سکتے۔ لیکن جب باری آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو تب آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام میں نے تم تک پہنچایا، تم اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس لیے کہ تم کچھ دے نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کہا ان سے کہہ دو
اللہ نے کہا ان سے کہہ دو، اپنی قوم سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کا پیغام میں نے تمہیں دیا اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اور نہ ہی تم کچھ دے سکتے ہو، لیکن جو کلمہ میں نے آپ کو پڑھایا اس کے عوض میں تم سے صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف تم اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، قرآن کے ساتھ جڑے رہو اور میری اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ یہاں آپ نے لفظ محبت کا ذکر نہیں کیا، یہاں آپ نے لفظ قرآن مقدس میں مودت آ رہا ہے، مودت اختیار کرو۔ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں کسی بھی موڑ پر آ کر اگر ہم اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو جدا ہو کر زندہ رہتے ہیں، لیکن مودت یہ ہے کہ جب کسی سے ہم مودت کرتے ہیں تو اس سے جیسے ہی علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر زندہ نہیں رہتے، مر جاتے ہیں۔ اس کی واضح مثال مچھلی کی ہے کہ مچھلی جب تک پانی میں رہے گی زندہ رہے گی، لیکن جیسے ہی پانی سے الگ ہوگی وہ زندہ نہیں رہے گی بلکہ وہ موت کی وادی میں چلی جائے گی۔ کیوں؟ کہ اسے پانی سے مودت ہے۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نبی اور اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی اہل بیت سے مودت ہے۔ جب تک ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو زندہ ہیں، اور اگر ہم ان سے کٹ جاتے ہیں تو پھر زندہ نہیں رہتے، پھر مر جاتے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت سے مودت کے تقاضے۔ تو گزارش یہی ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ مسجد اللہ کی سجدے میں نبوت کے پشت پہ امامت اور پیچھے صحابت، یہ ہے فارمولہ۔ مسجد اللہ کی، مسجد رحمان کی، اللہ کی مسجد میں اب سجدہ کون کر رہا ہے؟ نبوت۔ اور اللہ ہی کی مسجد میں نبوت کے پشت پہ کون سوار ہے؟ امامت۔ اور امامت جب سوار ہو چکی تو پیچھے دیکھیں، پورے پیچھے امامت اور نبوت کے پیچھے سارے کی ساری صحابیت ٹھہری ہے۔ یہ ہے فارمولہ۔ اگر ہم نے اس فارمولے پہ عمل کر لیا، پہلے رب ہے، رب کے بعد رب کا نبی ہے، نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی اہل بیت ہے، اور پھر صحابہ کرام ہیں، تو یقین کیجئے ہم کبھی علیحدہ ہو نہیں سکتے، آپس میں جڑے رہیں گے۔ ایک دوسری کی شادی بیاہ میں شرکت کیا کریں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شرکت کیا کریں، ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھا کریں، ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھا کریں۔ یہی انسانیت ہے اور یہی معراج انسانیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔